عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے۔ اب یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے میرے بغیر کہے تالیاں بچائی ہیں، اور اس کا صرف ریزن ایک ہی ہو سکتا ہے کہ آپ کو علامہ صاحب یہاں نظر آ رہے ہیں۔ بہت ساری استقبال کیجیے گا۔ یہ وہ سیگمنٹ ہے جس کے لیے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے، اور ساتھ ساتھ اسی گھنٹے عمرے کے 4 عدد ٹکٹ بھی ہم دینے جا رہے ہیں۔ ہاں بھائی، اور یہی دینے جا رہے ہیں۔ اور ایک کام میں تھوڑا سا اور کرتا ہوں، 4 ٹکٹس آپ کو دے رہے ہیں، اور 4 ہی ٹکٹس بلکہ 5 ٹکٹس ہم دینے جا رہے ہیں ان کالرز کو جو ہم کو اس وقت کال کریں گے۔ ابھی کال کریں اور جیت لیجئے ٹکٹس۔ میں تعارف کروانا چاہتا ہوں، ظاہر ہے آف کورس جب میں اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے نام لیتا ہوں اور ان کے ساتھ سٹیج شیئر کرتا ہوں تو صاف سی بات یہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا، لیکن پھر بھی یہ ہمارے شو پہ آتے ہیں، آپ سب سے بات کرتے ہیں، ہمارے لیے یہ بات بہت قابل فخر ہے۔ خطیب پاکستان ہے، مفکر اعظم ہے، یہ انہوں نے مجھے منع کیا کہ میں ان میں سے کچھ نہیں ہوں، لیکن انہوں نے جو لیگسی ہے اپنے فادر کی اس کو کیری کیا ہے۔ پاکستان میں نہ صرف ان سے لوگ پیار کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، احترام رکھتے ہیں، لیکن جو حقیقی معنوں میں عزت کی جاتی ہے لوگوں کی، ڈیفینیٹلی بے تحاشا علامہ صاحب کی عزت ہے، ہمارے دلوں میں ہیں، یہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں اور بہت مؤثر انداز میں سیدھی سیدھی بات ہمارے دل تک، ہمارے کانوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ کوکب نورانی اکاڑی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت کیسے ہیں شکریہ۔ حضرت؟ ٹھیک؟ الحمدللہ۔ میرے دوسرے مہمان تعارف کے محتاج نہیں، بے شمار جگہ آپ انہیں دیکھتے ہیں، آپ انہیں بہت پسند کرتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ ان کے بہت بڑا مداح ہوں، اس سینس میں کہ جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو ان کا لہجہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بہت ساری چیزیں ان سے سیکھنے کو ملتی ہیں۔ آپ انہیں ہمیشہ دیکھتے رہیں ٹیلی ویژن پہ، اور میری دعا یہ ہوگی کہ ہمیشہ یہ اسی طرح سے آتے رہیں۔ علامہ مسعودی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب، کیسے ہیں السلام آپ؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ علامہ خیریت صاحب سے؟ آپ کی طرف آتا ہوں، شروع ہم کریں گے، آج موضوع جو ہے وہ سخاوت ہے۔ اب بجائے اس کے کہ میں سوالات کروں، پہلے آپ کا ذرا سا کچھ بیان ہو جائے، اس پہ کچھ روشنی ڈال دیجئے کہ سخاوت دین میں کس طرح سے، اور ہم جو دنیاوی سخاوت کا نام لیتے ہیں اور کام لیتے ہیں، یہ کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سخاوت کا لفظ کہا، یہ عربی نہیں ہے، سماحت، سماحت، فیاضی جس کو آپ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام غنی ہے، جو بے شک۔ کوئی اس کا مظہر ہوگا ہم اسے بھی عزت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی مال دینے والا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ قارون کو بھی اسی نے دیا تھا اور حضرت عثمان کو بھی اسی نے دیا تھا۔ واہ 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 واہ، کیا بات! ایک نے دوزخ خرید لی، ایک نے جنت خرید لی۔ واہ 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 واہ۔ میں انسانوں میں یا ذی نفس، وہ چیزیں جو سانس لیتی ہیں، جاندار ہیں، ان میں سے کسی کے لیے کسی طرح کام آ جاؤں تو مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں کتنا ہے، مجھے اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ واہ واہ، اور اس فائدے کی یہ ایک صورت یہ ہے کہ ثواب ملتا ہے، بالکل بالکل۔ دوسری صورت میری بلائیں ٹلتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے بری موت سے بچنا چاہو تو صدقہ دیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں، شاید آپ نے تو سنی ہوگی، اتنا عرصہ ہو گیا آپ کو میڈیا سے وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، زمین اللہ نے بنائی تو زمین ہلنے لگی۔
اللہ نے اس پر پہاڑ قائم کر دیے. ٹھیک. یہ پہاڑ جتنے اوپر ہوتے ہیں اتنے ہی اندر ہوتے ہیں. ان کو توڑنے سے بیلنس بگاڑتے ہیں ہم, یہ جو جہان اور بھر ہم ظاہر ہے ہم جی. بگاڑنے میں. فرشتوں نے جب یہ منظر دیکھا تو عرض کی یا اللہ تیری کائنات میں اس سے زیادہ کوئی سخت چیز ہے پہاڑ سے؟ فرمایا ہاں. کیا؟ لوہا. آپ لوہے سے پہاڑ کو کاٹ لیتے. بالکل کاٹ لیتے. فرشتوں نے کہا یا اللہ لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز؟ فرمایا آگ. لوہے کو پگھلا دیتے ہیں. یا اللہ آگ سے زیادہ قوت والی کوئی چیز؟ فرمایا پانی. پانی. جی. پانی سے زیادہ قوت والی کوئی چیز؟ ہوا. یا اللہ اس سے بھی زیادہ کوئی قوت والی چیز؟ فرمایا بندہ مومن دائیں ہاتھ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے, بائیں ہاتھ کو پتہ نہ واہ چلے, واہ واہ. وہ اس سے بھی زیادہ واہ قوت واہ والی چیز. واہ 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 واہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. کیا بات ہے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. یہ ایک خاص پوائنٹ ہے, قرآن نے واضح کیا. اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی تھی اور تم نے کسی کی مدد کر دی, 10 روپے دے دیے, صحیح. گاڑی دے دی, کوئی عمرے کا ٹکٹ دے دیا, کپڑے دے دیے, احسان نہ جتانا اس کے بعد. سبحان اللہ. سو اس پہ میں سچ بتا رہا ہوں, اس پہ بجائیے. بالکل درست بات ہے. اور یہی ہمیں گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے جب ہم احسان جتانے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے ہیں. بالکل درست. بالکل. اور کبھی بھی ایک تو یہ ہے, دوسرا یہ کہ گنوانا مت, کیا کیا میں نے تجھ پر احسان کیے ہیں. اللہ اکبر. اس طرح کیا ہوگا, اب آپ سنیں, ناظرین بھی اور سامعین بھی. میں ایک نیکی کرتا ہوں اللہ کے لیے, اب میرا جی چاہ رہا ہے لوگوں کو معلوم ہو میری یہ نیکی. میرا یہ جذبہ میری اس نیکی کو مٹا رہا ہے, ختم کر رہا ہے. میں نے فخر کے طور پر بیان کی. 2 بیان ہیں. ایک اللہ کی نعمت کے طور پر کہ اللہ نے مجھے یہ توفیق دی تاکہ دوسرے بھی کریں, تقلید کریں اس کی. ترغیب, اور تحدیث نعمت. تحدیث نعمت کا مطلب نعمت کا بیان کرنا, ٹھیک ہے. اس میں فخر نہ ہو, وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. مگر میں فخر کے طور پر بیان کرتا ہوں میری وہ نیکی جو تھی وہ آدھی گئی. واہ واہ. دوسری بار بیان کی, پوری گئی. واہ 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 واہ. تیسری بار بیان کی, اس کی جگہ گناہ لکھا گیا. اللہ اکبر. اور یہ ہم عام کرتے. پتہ ہے میں نے کیا کیا, یہ کیا. خود سناتے پھرتے ہیں اور اپنی ہی نیکی ضائع کرتے پھرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد, جب تک بندہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یعنی آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو آپ اللہ کی مدد سے کر رہے ہیں اور اللہ آپ کی بے مدد شک. کر اس رہا کے ہے. علاوہ تو یہ بھی ہو گیا. اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ, بڑی پیاری حدیث ہے. اپنی حاجتیں مانگو تو اچھے چہروں والوں سے مانگو. کہتے ہیں نا یہ منہ اور مسور کی دال, ایسے منہ ہوں جو دیکھ کر خوش ہوں, ہاں, دیں بھی اور دعا بھی اور دیں. دعا بھی. اور دعا. صحیح. درست. اس سے تو وہ بھکاری اچھا ہے جو ہاتھ پھیلا کے بغیر لیے بھی دعا دے رہا. دعا دے رہا. دعا دے رہا. بالکل دعا دے رہا. تو دعائیں لینا یہ بہت اچھی بات ہے. کنجوس کے لیے فرمایا جنت میں نہیں جائے گا, جس کو عربی میں بخیل اور اردو میں کنجوس, مکھی چوس, پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں, انگلش میں مائزر کہتے ہیں اس کو, جنت میں نہیں جائے گا. اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ ان پر درود نہ بھیجے. صلی اللہ. یہ ہمیں بتایا. بدقسمت بخیل. تو سخاوت اللہ کی
صفات میں سے ہے. جو اس کا مظہر بنے وہ گویا اللہ کی اس صفت کا چلتا پھرتا مظہر بن کر دوسروں کے لیے نعمت ہو جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. علامہ صاحب. اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین. یقیناً کوکب رمضانی صاحب نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس موضوع کو بیان کیا ہے. بس اس میں دو چار چیزیں آگے بڑھانے کے لیے صرف کہ سخاوت جب ہم کرتے ہیں تو یقینی طور پر سب سے پہلے جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے اندر دوسروں کے لیے ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اپنے لیے زندہ رہنا بہت آسان ہے، دوسروں کے لیے جینا بہت مشکل ہے. اور جو اپنے لیے جیتے ہیں یا اپنے لیے جنت کے خواہش مند ہوتے ہیں یقیناً وہ خود کیا ہے؟ بخیل ہیں. وہ خود کیا ہے؟ اس حوالے سے کہ کم ظرف ہیں کہ خداوند عالم نے جو سب سے بہتر چیز ہمارے اور آپ کے لیے رکھی ہے کہ اگر ہم اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کریں، جنت کا ایک ٹکڑا بنانے کی کوشش کریں، تو حقیقت یہ ہے کہ وہی شخص جنت میں جائے گا. اور جو اس کو جہنم بنائے گا وہی جہنم میں جائے گا. یہ جنت کیسے بنائی جاتی ہے دنیا کو؟ اچھائی کے ذریعے سے، نیکی کے ذریعے سے، خوش اخلاقی کے ذریعے سے، تواضع کے ذریعے سے، سخاوت کے ذریعے سے. اور سخاوت کے حوالے سے ظاہر سے ہوتا ہے. اب جہنم کا کیا ہے کہ آپ دوسروں کو اذیت دیں، دوسروں کو تکلیف دیں، دوسروں کا حق ماریں، تو یہ ساری آپ دنیا کو جہنم بناتے جا رہے ہیں. تو جنت کے حوالے سے بس میں یہ کہوں گا کہ سخاوت میں خداوند عالم نے جو خوبی رکھی ہے وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کے لیے زندہ رہنے لگتا ہے، اپنے لیے نہیں، اب دوسروں کے لیے. میری ضرورت ہے، ہو سکتا ہے. اور واقعاً یعنی بخیل کے حوالے سے جیسے کہ کہا کہ بخیل جنت میں نہیں جائے گا. اور یہاں تک کہ اگر کوئی بخیل ہے اور وہ غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اس نے سوال کیا ہے، وہاں رو رہا ہے، پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا تمہارے گناہ کیا ہیں؟ کہا میں مالدار تو بہت ہوں لیکن جب بھی مجھ سے کوئی سوالی سوال کرتا ہے تو یوں کہیے کہ مجھے آگ لگ جاتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مجھ سے دور ہو جاؤ، تمہاری تپش اور آتش جو ہے وہ دوسروں کو نہ جلائے. اور پھر اس کے بعد وہ جملہ کہا ہے کہ اگر بین رکن اور مقام اگر 2000 رکعتوں سے زیادہ نوافلیں پڑھی جائیں اور اتنا زارو گریا کرو، تم اتنا رو کہ یہاں نہر جاری ہو جائے، تب بھی کیا ہے؟ خدا تمہارے گناہ نہیں بخشے گا. یعنی بخیل ہونا کہ جب کوئی تم سے سوال کرے تو تمہیں آگ لگ جائے، یعنی گویا غصہ آ جاتا ہے، ایک شعلے کی طرح میری طرف آتا ہے، ایسا لفظ یہ ہے. تو وہ یعنی خداوند عالم کو اتنا ناگوار ہے. تو بخل کے حوالے سے پھر رسالت مآب کی زندگی کو دیکھیں یا اصحاب کی زندگی کو دیکھیں یا آل رسول کی زندگی کو دیکھیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں نظر آتا ہے کہ جہاں کوئی موقع آ جائے اور کوئی صحابی رسول یا آل رسول اس میں تعامل کر جائیں کہ ہم سخاوت نہ کریں، ہم اس میں فیض نہ کریں، ہم صدقہ نہ دیں، ہم انفاق نہ کریں، ہم بذل نہ کریں. بلکہ نہیں، وہ سبقت لے جانے کی بلکہ کوشش. ہر ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کی کوشش کرتا تھا. اچھا ایک سوال میرا ہے علامہ صاحب، ہم جب من حیث القوم ہمارے اپنے رویے دیکھتے ہیں تو وہ بھی کچھ اسی طرح کے دکھائی دیتے ہیں کہ ہم اب دکھاوے کے طور پہ بہت کچھ کرتے ہیں. اگر لیڈرز کو دیکھ لیں تو ان کا آبے کعبہ ہی بگڑا ہوا ہے. آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ مال جو ہمارا ہی ہوتا ہے اس کو وہ ہم ہی پہ خرچ کر کے اپنے آپ کو فیاض ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں. اس سلسلے میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ آج کاش کہ ہمارے ہاں سچ ہوتا، سچ بولنے کی اجازت ہوتی تو ہم ان کو ان کا آئینہ دکھاتے. لیکن ہمارا میڈیا ایک حد تک سچ بول سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ اس سے زیادہ بولے گا اس کی موت واقع ہو جائے گی. پابندی سیدھی بالکل سی صحیح بات کہہ ہے. رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ولیوں کے سردار، بے شک. ان کے پاس بادشاہ وقت جاتا ہے، 2 تھیلیاں ہیں، اس میں دینار ہیں، سونے کے سکے، ہدیہ پیش کر رہا ہے. حضرت نے یوں اسکویز کیے، نچوڑے،
خون نکلا اس میں سے. فرمایا یہ تیرا مال نہیں, یہ تو نے لوگوں کا جو خون چوسا ہوا اللہ اکبر, یہ وہ تو میرے اللہ پاس لے کر آیا. واہ 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 واہ. تو ایک زمین کتنی مرتبہ تقسیم کی جاتی ہے ہاریوں میں؟ میرا خیال پچھلے کو 25 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل وہی دوبارہ نام بدل. تو یہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں اس کی وجہ سے برکتیں اٹھتی ہیں. قحط آئے گا, فصلیں خراب ہوں گی, آتا ہے, خراب ہوتی ہیں, بارشیں صحیح نہیں ہوں گی, کبھی نہیں ہوئی, موسموں میں شدت آئے گی, آتی ہے. قتل و غارت بڑھے گی. وہ دیکھ لیں آپ, یہ ہمارے نتائج ہیں. اور قوم چونکہ خاموش ہو جاتی ہے تو خاموشی نیم رضامندی, اس کا مطلب یہ کہ کرتے رہو تم. تو ہمارا یہ رضامند ہونا, خاموش رہنا ہمارے لیے وبال بنتا ہے, اس لیے ہم بھگتتے ہیں. تو اسلام نے 3 باتیں بتائیں. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, تم میں سے کوئی دیکھے کہ خرابی ہو رہی ہے دین کے خلاف یا سچ کے خلاف, ہاتھ سے روکے. صحیح, اگر طاقت نہیں ہے زبان سے برا کہے, بالکل درست. اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا سمجھے, اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اضعف الایمان اس کو کہا گیا. مگر میں دیکھتا ہوں اب تو ہم گناہ پر راضی ہو گئے ہیں. ہماری قوم وہ گناہ پہ دلیر ہو گئے حکمراں, اور ہم لوگ راضی ہو چکے ہیں. راضی ہو گئے. تو یہ ہمارا راضی ہونا ہمارے لیے تباہی کا سامان بن رہا ہے. اچھا, جب سخاوت کی بات آتی ہے تو میرا ایک سوال ہے, عام لوگوں سے بھی ہوتا ہے, آپ سے بھی میں کر رہا ہوں, شاید یہ بات کی کلیئرٹی ہو سکے. سخاوت کی بات آتی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری NGOs ہمارے ملک میں کام کرتی ہیں, بہت سارے لوگ ہمارے ملک میں کام کرتے ہیں. فلانتھراپی پاکستان میں بے تحاشا ہوتی ہے, اور کہیں نہ کہیں سے اس کی خبریں بھی پتہ چل جاتی ہیں. تو کیا اس طرح سے دکھا کے سخاوت کرنا صحیح ہے؟ کیونکہ دیکھیے کبھی نہ کبھی, اگر جیسے میں کوئی چیز اگر کسی کو دے رہا ہوں تو میں روزے سے ہوں, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, میں نے کبھی اس بات پہ فخر نہیں کیا سوائے شکر کے, اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. اس کا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ میں کسی کو اس کا جائز چیز دے رہا ہوں. اللہ میاں نے مجھے دیا ہے, میں نے اس کو آگے کر دیا, وہ اسی کا تھا, اس کے پاس پہنچ گیا. کچھ لوگ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی دکھاوا ہے, اور میں بات کھل کے اپنے لیے بھی پوچھ رہا ہوں, اوروں کے لیے بھی پوچھ رہا ہوں, اس کی نوعیت کے بارے میں کیا وضاحت کریں گے؟ میں پتہ نہیں ٹائم کتنا, ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. نہیں, آپ سنائیے پلیز. اور اس کے بعد جواب دوں گا, NGOs کا بھی اور دکھاوے کا بھی, اور دونوں باتوں کا. برسوں پرانی بات ہے, ایک صاحب عالم تھے, حج پہ جانے لگے. یہ سمجھنے کے لیے بات ہے, پہلے پورا واقعہ ہو جائے ورنہ درمیان کے جملوں پر پکڑ نہیں, پوری بات. اس زمانے میں رواج تھا حج پر جانے والے آپس میں ایک دوسرے سے جس کو بھی جانتے تھے اپنے معافی تلافی کرواتے تھے, دعا لیتے تھے. یہ نہیں ہے کہ پیسے لیے ہیں اور چھپنے کے لیے حج پہ چلے گئے یا اعتکاف بیٹھ گئے. ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے. تو ان کے علاقے میں ایک اللہ والے تھے, ان سے ملنے گئے کہ میں حج کو جا رہا ہوں, کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیجیے گا. کوئی نصیحت کے معنی خیر خواہی. انہوں نے کہا اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے, لوگ تو برابر بھی نہیں سمجھتے. وہ عالم کہنے لگے ایسا کون کرتا ہے؟ تو بہت قابل گرفت جملہ ہے. اللہ جیسا ہونا بھی ممکن نہیں برابر, اور کیسی بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ نے نصیحت پوچھی تھی, میں نے کہہ دی. خادم کو بلایا, یہ حج کو جا رہے ہیں, ان کو کھانا کھلاؤ. ان سے کہا آپ مہمان خانے میں چلے جائیں. وہ مہمان خانے میں گئے. آستانے میں جو لنگر پکتا تھا, دال وغیرہ, وہ سب کو ملتی تھی. ان کے سامنے وہ ٹرے سجا کے لایا, اس میں 2-3 قسم کے کھانے. بڑے خوش ہوئے کھانے دیکھ کر. ابھی لقمہ لینے لگے تھے تو سامنے ایک شخص آ گیا, مجھے اللہ کے نام پہ تھوڑا سا کھلا دو. ان کو اس کا مانگنا اچھا نہیں لگا.
کہنے لگے وہ لنگر میں کھانا آستانے میں بٹ رہا ہے، وہاں کھاؤ، میں مہمان ہوں۔ اس نے کہا یہ جو کھانا ہے یہ ایک آدمی کا نہیں ہے، زیادہ کا ہے، تھوڑا سا مجھے دے دو۔ ان کو اور زیادہ غصہ کہ اب بحث کر رہا ہے، یعنی آگے سے دلیلیں دے رہا ہے، مجھے قائل کر رہا ہے۔ یہ کھاتے رہے لیکن دیکھا وہ نہیں ہٹا ہے، تو اس میں وہ جو لنگر کا کھانا تھا تھوڑا سا، وہ اس کی طرف جیسے تھرو کرنے کا انداز، پھینکنے کا انداز، اس نے لیا، بسم اللہ پڑھ کے کھایا اور چلا گیا۔ انہوں نے اپنی طبیعت سے کھانا کھا لیا، تھوڑی دیر آرام کیا، واپس جاتے ہوئے پھر بزرگوں کے پاس گئے، حضرت جی اجازت، اب میں روانہ ہو رہا ہوں، کوئی نصیحت؟ فرمایا اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے، لوگ تو برابر بھی نہیں سمجھتے۔ کہنے لگا آپ نے پہلے بھی یہ جملہ کہا تھا، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ کہنے لگے یہ بتائیے بھائی صاحب، جب مہمان خانے میں آپ کی خاطر تواضع تو ٹھیک ہوئی؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھی ہوئی۔ کہ جب کھانے کا ٹرے آیا تھا کوئی مانگنے والا تو نہیں آ گیا تھا؟ کہ جی آیا تھا۔ کس کے نام پہ مانگا تھا اس نے؟ اللہ کے نام، اللہ تعالیٰ کے نام پر۔ آپ اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھتے، ٹرے اٹھا کے اس کو دے دیتے۔ آپ اللہ کو اپنے برابر سمجھتے، اسے ساتھ بٹھا کے کھلا لیتے۔ آپ نے نہ اللہ کو اپنے سے بہتر سمجھا نہ برابر سمجھا۔ میں نے بات سمجھانی تھی، اللہ کسی کے برابر نہیں، لیکن یہ ہمارا حال ہے، اندازہ کیجیے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ این جی اوز اگر خدمت کے لیے ہیں بہت بڑی سعادت ہے، اور اگر خدمت کے لیے نہیں ہے، ان کا مقصد معاشرے میں کوئی مقام بنانا ہے اور اپنے کچھ مسائل حل کرنا ہے شہرت پا کر، تو پھر وہ وہیں تک ہیں، اس سے آگے اس سے نہیں۔ آگے کوئی سفر نہیں۔ میں نے کسی کو اللہ کے لیے دی ہے کوئی چیز، اور میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ دوسرے بھی دیں تو ٹھیک ہے، مگر میری فوٹو چھپے کہ میں نے سلائی کی مشین دی ہے یا فلاں کو اتنا دیا ہے، تو میرا مقصد تو ختم ہو گیا۔ اب اللہ کی رضا کے لیے میں کسی کے لیے مسکراتا ہوں، مجھے ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں بیوی کے لیے مسکراؤں، میں مسلمان بھائی کے لیے مسکراؤں، صرف مسکرانے پر ثواب ملتا ہے۔ ہمیں مصافحہ کرنے کے لیے کہا گیا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کی رضا کے لیے مصافحہ، شیک ہینڈ کریں، اور اس کے بعد ہاتھ چھوڑتے ہیں، دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم نے یہ چیزیں کہیں پیچھے چھوڑ دی ہیں۔ واقعی چھوڑ دی ہیں، اب مصافحہ تو رہا ہی نہیں، اب تو دیکھیں صرف نا، ہائے، ہائے، ہاں ہیلو، وہ بس کہتا ہے بائے، ہائے سے شروع ہوئے بائے پہ ختم ہو گئے، نہ دعا نہ سلام۔ آپ ابھی بھی جائیں عرب میں، وہ کسی سے ملتے ہیں 2-3 منٹ تک دعا چلتی رہتی، چلتی رہتی۔ اللہ خلیق، اللہ حیق، وہ تو اللہ تمہیں زندگی دے، اللہ تمہیں یہ دے، وہ 2-3 منٹ تک دہراتے رہتے۔ ہم نے وہ بھی چھوڑ دی۔ ہمارے ہاں تو اتنی فرصت نہیں، ہاتھ پورا ملاتے ہوئے ڈرتے ہیں پتہ نہیں انگلیاں واپس ملیں گی یا نہیں ملیں گی۔ مزاج یہ ہو گیا۔ تو یہ جو این جی اوز ہیں جتنی بھی ہیں، میں تو کہتا ہوں ہر گھر ہر فرد این جی او ہے۔ اب میں نکلا ہوں، مجھے نظر آ رہا بات ہے، علامہ صاحب یہ پھر ریپیٹ کر دیجیے گا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے، بہت بڑی بات ہے۔ ہر فرد ہر گھر این جی او ہے، اگر ہم سمجھنا چاہیں، اور اگر یہ صرف یہی ایک نظریہ لے کے ہم چلیں تو ہم سب کے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہم تمام لوگوں کے مسائل۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ارشاد۔ مجھے سڑک پہ، میں گاڑی میں بیٹھا ہوں، شیشہ بند ہے، میری کار ایئر کنڈیشن ہے، باہر بچہ مانگ رہا ہے، اس کے پاؤں ننگے ہیں، کن آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میں؟ اگر وہ ہائر کیا ہوا ہے اس چیز کے لیے، تب بھی اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، تب بھی میری آنکھیں کیسے دیکھ پا رہی ہیں؟ میں نے اپنی گاڑی میں بہت سارے اپنے بچوں کے گفٹس بھرے ہوئے ہیں، باہر دیکھ رہا ہوں اس کے پاس پورے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے، میں کس دل سے لے کے جا رہا ہوں گھر میں؟ یہ احساس سب سے بڑا این جی او ہے۔ 啊。 ارشاد۔ 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 啊۔ ارشاد۔ 啊۔ ارشاد۔ 啊۔ ارشاد۔ 啊۔ ارشاد۔ 啊۔  啊。
इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा कि हर फर्द एनजीओ है वाकई इस्लाम यार की आज अगर की ना, आज के प्रोग्राम की ये बात जो है ना, आज के शो की ये बात, इसको कॉइन कर लें और इसको यार फेसबुक पे भी चलवा दीजिए, इसको हर जगह। ये एक नज़रिया है, अगर होपफुली ये आपके तवज्जुह से, TV1 के तवज्जुह से, इस ट्रांसमिशन के तवज्जुह से दुनिया में फैल जाएगा। इसको आमिर भाई, अगर आप मुझे देख रहे हैं, आमिर भाई हमारे इंटरनेट पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं, इसको प्लीज़ फेसबुक, हर फर्द एनजीओ है, हर घर एनजीओ है। हमें समझना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को बस समझना। इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा था कि देखिए इस्लामी माशरे में हर फ़र्द को एनजीओ करार दिया गया है, और उसको अगर हम निज़ाम को देखते हैं, ज़कात के निज़ाम को देख लें, या हम सदक़ात के निज़ाम को देख लें, या इन्फ़ाक़ को देख लें, या बज़ल को देख लें, जितनी भी, तो ये शुरू कहाँ से होता है? अपने घर से। सबसे पहले सदका, बेहतरीन सदका ये है कि अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत करो, उनका जो ज़रूरी नानो नफ़क़ा है वो उन्हें दो, उनको बेहतरीन कपड़ा पहनाओ, उन्हें मुनासिब खाना खिलाओ, उन्हें मुनासिब रिहाइश दो। ये यहाँ से शुरू होता है, फिर हमसाये तक जाता है, महल्ले तक जाता है, अज़ीज़ अक़ारिब तक जाता है, दोस्त अहबाब तक जाता है। यानी ख़ुद से शुरू करो, न ये कि किसी के पास जाओ। और सही मायनों में अगर हम देखें तो इस्लामी निज़ाम में सिर्फ़ या तो रियासत है या फ़र्द, यानी एनजीओ का सारा काम रियासत के ज़िम्मे रखा गया है। अगर हम देखें तो उसकी ज़िम्मेदारी है, और बैतुल माल से, तो वो तो एक अलग चीज़ है। वरना फिर क्या है कि आपकी ज़ात है, आपकी ज़ात कहाँ तक है? अब जितना माल व सरवत है आपके पास, आप राह खुदा में खर्च कीजिए। बात चूँकि इसी हवाले से आ रही थी, तो मैं ये भी कहूँगा कि वक़ीन किस तरीके से लोग कुर्बानियाँ देते हैं, किस तरीके से लोग अपने हिस्से का देते हैं। अगर हम इस वाक़े को भी देखें तो ख़ुद हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा ने एक दफ़ा, हज़रत अली की बड़ी ख्वाहिश होती थी कि बिनते नबी जो हैं और हज़रत फ़ातिमा जो हैं वो हज़रत अली से फरमाइश करें। हमारे यहाँ तो खैर सुबह कॉल आ जाती है कि जी शाम को ये फरमाइशी प्रोग्राम लेते आइएगा, लेकिन वहाँ हज़रत अली की तमन्ना रही कि क्या है, रसूल की बेटी कभी कोई अपने शौहर से कोई फरमाइश तो करे, ये ज़िंदगी भर, यानी कैसी तरबियत। और फिर अब उसके बाद एक मोड़ आया है कि जब इंतकाल से कुछ अरसे पहले, तो उस वक्त आपने बहुत इसरार किया कि कभी तो आप, तो उन्होंने कहा हाँ या अली, आज हमें अनार खाने का दिल चाह रहा है। तो हज़रत अली बहुत खुश हो गए कि आज बिनते नबी ने और हज़रत ज़हरा ने फरमाइश कर दी है। मौसम नहीं था, बहरहाल मुश्किल से अनार हासिल किया, लेके वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक बीमार को देखा, गरीब को देखा, तो उसने कुछ हाजत की, तो बहरहाल उनके पास वही अनार उस वक्त था। उन्होंने उस बीमार को अपने हाथों से अनार को खोला, एक एक दाना करके अपने हाथ से खिलाया उसे। कुछ और आगे बढ़े तो बहरहाल एक जानवर मिला, वो भी भूखा था, उसे दिया, घर खाली हाथ लौट के आ गए। अब जब लौट के आए तो बहरहाल वहाँ पे हज़रत फ़ातिमा ने शुक्रिया अदा किया कि आपने बहुत अच्छे अनार भेजे थे। तो बहरहाल ये फिर खुदा की तरफ से जो आती है ना, जब हम खालिस हो जाते हैं, जब हम इखलास के साथ, दिखावा, रिया, ये क्या है, हमारी नेकियों को खा जाती है। रियाकारी क्या है, जितनी हम नेकी करते जाएंगे वो सब खाते जाएंगे। अगर आग में आप पानी डालेंगे और कम डालते जाएंगे, आग गालिब रहेगी, खा जाएगी उसको। हमारी नेकियां इसी तरह जल जाती हैं, चूँकि हम रिया की आग में अपनी नेकियों को डाल रहे होते हैं। जब तक ये रिया का मसला हल नहीं होगा, जब तक हम दिखावे से बाहर नहीं आएंगे। तो सखावत ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन क्या है, जैसे कि कहा कि एक हाथ से दो तो दूसरे हाथ को पता ना लगे। मगर बाज़ चीज़ें जैसे वाजिबात वगैरह हैं, उसमें दिखावे से मुराद वो दिखावा नहीं होता है, बल्कि तशवीक़ कहलाती है। तशवीक़ और चीज़ है, दिखावा और चीज़ है। जब शैतान गालिब आ जाए तो वो दिखावा हो जाता है, और जब रहमान गालिब आ जाए तो वो तशवीक़ होती है। और यही अगर हम अपने दिल में उस नूर को, कि कोई खुदा को ढूंढते हैं हम अल्लाह के घरों में जाके नहीं, खुदा कल्ब में मोमिन में मिलता है। और जिस दिन हम अपने कल्ब को मोमिन बना लेंगे तो फिर नूर खुदा वहाँ जलवागर हो जाएगा। और जिस कल्ब में नूर खुदा होगा, फिर वहाँ रिया का कोई गलबा नहीं होगा, वहाँ सिर्फ रहमान होगा। अच्छा, क्या इंसान अल्फाज के मामले में भी बखील हो सकता है? बहुत शक, बेशक बहुत होता है। कुशादा दिली हर मामले में होती है, और बखीली भी हर मामले में। बच्चों के मामले में होती है, बच्चों से बात करने के बारे में होती है। एक शख्स कुफ्ल लगाया हुआ है, ज़बान को बोलना ही नहीं है, रऊनत है,
ایک احساس، یا کوئی مالک ہے ادارے کا، میں کسی ملازم سے بات کروں گا میری توہین ہوگی، میرے مقام کے منافی ہے، یہ ہوتا ہے، انسان ہے۔ تو ایسی جگہ کیا کیا کہیں گے؟ سخاوت وہاں بھی ہوتی ہے، وہاں بھی کرنی چاہیے، انسان کو الفاظ کا سخی ہونا چاہیے؟ وہاں علاج بھی بتایا گیا، التکبر مع المتکبر صدقۃ، تکبر کرنے والے کے ساتھ تکبر سے پیش آنا نیکی ہے، نیکی۔ واہ اس کا واہ علاج کرو، واہ واہ۔ کیونکہ ہے نا انصر اخاک ظالمن او مظلومن، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عدالت و دیانت کے پیکر عرض کرتے ہیں مظلوم کی مدد سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ واہ 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 واہ۔ ہم تو ظلم سہنے کے عادی ہو گئے نا، بالکل عادی ہو چکے ہیں، بالکل تو عادی۔ اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ تو وہ جو کہیں بھی بخیلی کہیں بھی ہو سکتی ہے، مثلا میں ایک شخص کے لیے 2 اچھے میٹھے لفظ کہہ سکتا ہوں، نہیں کہہ رہا، میں ڈاکٹر ہوں، میں مریض کی بات سن لوں، اس کو تسلی کے 2 بول بول دوں، وہ شاید اسی سے اس کو شفا ہو جائے، میں نہیں کہتا۔ مگر میری فیس جو ہے مجھے پتہ ہے 3 منٹ میں نے اس کو دینے ہیں، اگلا مریض دیکھنا ہے، بھلے کل کو میں بیمار ہو جاؤں کوئی مجھے پوچھنے والا نہ ہو۔ تو یہ مزاج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو ایمان دیا ہے اور جس کو ایمان کی قدر ہے وہ بچے گا۔ جب میں واپس آؤں گا تو میں پوچھوں گا سخی جب جنت میں جائے گا اور انشاءاللہ تعالی وہاں جو کچھ ہوگا تو وہ کس طرح سے ہوگا؟ جب روز محشر سجا ہوگا اور سب کا حساب ہو رہا ہوگا تو سخی کہاں ہوگا؟ اس سوال کا جواب جانتے ہیں اس بریک کے بعد۔ اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے، روزے ازل بندھا تھا جو پیمان عشق ہے، اللہ کا انعام ہے رمضان عشق ہے۔